कराची आमदनी तो लेगी लेकिन सहूलतों की फराहमी में गाफिल है। कराची ही मौजू है और ये तकरीबन आप जितने दिन बोलो मैं इस पर खेल सकता हूँ, 1 महीना 2 महीने और रोज। लेकिन आज बल्दिया उज़्मा कराची ज़रूर है, इसमें इस पर तनकीद भी है, इनको बेदार भी कल किया था। और आज जो है हमारे ख़वातीन बच्चों के लिए अच्छी खबर है और उसके साथ साथ हमारी जो पुलिस है उसके रोल को मैं साबित करूँगा कि वो जो पुलिस है ना, जो मैंने अभी पिछले दिनों भी मलिर 15 फ्लाईओवर पे कहा था कि हम उनको आवाज़ें कसते हुए चले जाते हैं लेकिन उनका एहतराम नहीं करते। हमें एहतराम करना चाहिए, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या वो थाने वाली, उसका एहतराम करना चाहिए। आज मैं उसकी एक और तस्वीर दिखा दूंगा कि वो लोग भी जो है, हमारी पुलिस जो है वो आपकी मदद कैसे करती है और कैसे तैयार रहती है। हम जो है बेहोश रहते हैं लेकिन हमें होश में वही पुलिस लेके आती है। अब आपको मैं बताता हूँ, आज मैं गया कराची चिड़ियाघर, कल मैंने बताया था आपको, चिड़ियाघर दिखाया था मैंने आपको। मैं आपको बताऊं कि कराची चिड़ियाघर में आज आई एएसपी शैला कुरैशी और इन्होंने आकर सबसे पहले तो कराची चिड़ियाघर में डायरेक्टर चिड़ियाघर फ़हीम खान से मुलाकात की और इस दौरान जो है SHO गार्डन इमदाद अली भी बैठे हुए थे और उनके दीगर अफसरान बैठे हुए थे और उनके साथ आमिर रज़ा बैठे हुए थे, अब्दा रईस बैठी थी, अब्दा बाजी हमारी वो भी बैठी हुई थी और ये लोग डिस्कस कर रहे थे जो हमने आपको गुज़िश्ता रात दिखाया था। उसकी वजह यह है कि सिंध हुकूमत वफाकी हुई है, हम सिंध हुकूमत की बात करते हैं। सिंध हुकूमत इस वक्त जो है मुमकिना दहशत गर्दी से निमटने के लिए भरपूर इक़दाम के लिए जहां कोशिशें कर रही है, वहीं हिदायतें जारी कर रही है। उसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये इन सब चीज़ों को फोकस किया हुआ है। लेकिन कराची चिड़ियाघर की तरफ तवज्जो नहीं थी। कराची चिड़ियाघर वो हमारा 33 एकड़ का एक खूबसूरत मुकाम है और इंतहाई अहम कराची का तफरीही मुकाम है जो 33 एकड़ रकबे पे जो फैला हुआ है, अंग्रेज़ों ने बनाया है लेकिन मौजूदा इंतज़ामिया बल्दिया उज़्मा कराची के बगैर हाथ रखे इसको चला रही है। मैं ये भी साबित करूंगा। वो यहाँ से भी समेटने की तो पूरी कोशिश करती है चिड़ियाघर से, लेकिन देने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। इस चिड़ियाघर को अगर आपने देखना है ना तो ये मिनी पाकिस्तान है। ये वाहिद जगह है जब तमाम कौमियतों के, तमाम ज़बान बोलने वाले, तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ जो है वो तफरीह हासिल कर रहे होते हैं और कभी यहाँ से कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं निकली अफवाह के अलावा कि जिससे हम कहें कि ये नहीं, ये मिनी पाकिस्तान है। हम कह सकते हैं फ़ख्र से कि यहाँ सस्ती तफरीह हासिल करने आते हैं। बिल्कुल सब एक साथ मिल के चरिंद परिंद के साथ बैठते हैं, इमली स्ट्रीट पर बैठ के खाना वाना भी खाते हैं, लॉन में बैठ के टिफ़न लेके अपना निकलने में भी कामयाब होती है। जैसे मैं मजाक में कहता हूँ, काबिल एहतराम हमारी जो ख़वातीन बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो टिफ़न लेके निकलने में कामयाब हो गई। लेकिन ये कि वो मिज़ाह के तौर पर, ताकि वो उनके भी चेहरों पर मुस्कुराहट रहे, जो घुटन के दौर में रहती हैं और उसके बाद कुछ मौका मिलता है तो कराची चिड़ियाघर की तफरीह के लिए आ जाती हैं। बहरहाल एएसपी शैला कुरैशी ने यहाँ पर जो है वो चिड़ियाघर से डायरेक्टर से मुलाकात में बड़ी मालूमात हासिल की, फिर उनसे शेयर किया, कुछ चीज़ें शेयर की और उसके बाद, और ये जो एएसपी शैला कुरैशी बाहर आई ऑफिस से, इनके जहन में जो था ना वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि 33 एकड़ के कराची चिड़ियाघर में जहाँ चरिंद परिंद तो हैं लेकिन हफ्ते इतवार को बाज़-औक़ात 25 से 30 हज़ार, बल्कि बाज़-औक़ात इससे ज़्यादा तादाद हो जाती है विजिटर की, जिसमें ख़वातीन बच्चे बड़ी तादाद में होते हैं, भरा हुआ होता है ये कराची चिड़ियाघर। तो उनके जहन में वो था। एक तो खुद खातून नहीं बोलूँगा, लड़की बोलूँगा भाई, तो मसला ये है कि वाकई कम उम्र है, एएसपी बन गई हैं, लेकिन ये इनके जहन में था वो ख़वातीन बच्चों की सिक्योरिटी था। और आज ये खुद चल के कराची चिड़ियाघर आई और इन्होंने विजिट शुरू किया और सबसे पहले हमारे जो आप देख सकते हैं ये अजायब घर जो है, जहाँ पर म्यूज़ियम जो है वहाँ पे रुकी हैं, वहाँ उसकी इमारत को देखा है और उसको देखने के बाद, अब वजह मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये सब चीज़ें देख रही ना, इनका कहना था कि यहाँ CCTV कैमरे क्यों नहीं है, CCTV कैमरे जो हैं वो क्यों नहीं है, यहाँ होने चाहिए थे। इंतहाई अहम जगह है कराची की है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग एक साथ मिलते हैं, बैठे होते हैं और ख़ासकर प्यारे प्यारे ख़वातीन हमारी और प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे यहाँ आते हैं, हंसते खेलते गुलगुल है। ये जो है यहाँ पे कहती हैं कि साहब आप इस पे भी कैमरा लगा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आगे जाती हैं
اور آگے جانے کے بعد یہ گیٹ دیکھتی ہیں. کراچی چڑیا گھر کے 5 گیٹ ہیں. یہ سب سے پہلے 5ویں نمبر گیٹ پہ جاتی ہیں جو کہ رہائشی جو ان کے مکانات ہیں چڑیا گھر کے ملازمین رہتے ہیں وہاں سے جو انٹریس ہے اس کا معائنہ کرتی ہیں اور فوری طور پر اس کی دیواروں کو مزید اونچے کرنے کی جہاں وہ کہتی ہیں سفارشات پیش کرتی ہیں, ہدایتیں نہیں دے رہی, نہ ان کو کچھ ہے. ان کو صرف انٹریسٹ اپنے خواتین جو کراچی والے ہیں اور پورے پاکستان سے جو منی پاکستان کے تمام قومی کے لوگ آتے ہیں خواتین بچے ان کی حفاظت ہے. تو یہ کہتی ہیں کہ آپ دیواریں اونچی کرائیں یہاں پر اور جنگلے لگائیں اور جھاڑی والی اوپر جالی والی لگائیں کچھ اس طرح کی, اور اس کے بعد یہاں پہ بھی کیمرہ ہونا چاہیے, یہاں پہ بھی کیمرہ ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ نکل کے آتی ہیں اور شیڈ لائن سے بنگال ٹائیگر کی طرف سے, پوما کی طرف سے, بنمانس کی طرف سے گزرتی ہوئی فش ایکویریم کی طرف آتی ہیں جو نیا تعمیر ہو رہا ہے. وہاں آ کے رکتی ہیں اور گیٹ نمبر 2 ہے ان کا غالباً جو مین جو ہائیڈرنٹ کے پاس سے راستہ ہے گارڈن سے, وہاں جا کے پھر وہاں ان کو بریفنگ دی جاتی ہے کہ یہاں پر جو ہم یہ انتظامات کر سکتے ہیں. فہیم خان بتاتے ہیں اور ہمارے ایس ایچ او گارڈن امداد علی ان کو تفصیلات بتا رہے تھے کیونکہ امداد علی یہاں پر بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں. آگے جا کے بتاؤں گا. اس چڑیا گھر میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں جو میں نے کبھی نہیں دکھایا, نہ ان کی تعریف کی, نہ کبھی ان کے بارے میں بتایا. بڑا پیچھے سے بیک میں ان کا ہاتھ بہت بڑا ہے اس چڑیا گھر کی کو چلانے میں. تو یہاں پہ اے ایس پی شیلا قریشی ہیں, انہوں نے پھر ہدایتیں جاری کی. دیکھیں جی آپ یہ بلڈنگ تو بناؤ رہو لیکن اس بلڈنگ کا پورا فائدہ اٹھاؤ. یہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرے ہونے چاہیے جو کہ گیٹ میں جو داخل ہو رہا ہے اس کے آپ کے پاس پوری فوٹیج ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شاہراہیں ہیں اطراف میں ایسے پول لگائیں کہ چڑیا گھر کا گیٹ بھی آ رہا ہو, مین شاہراہ بھی آ رہی ہو, تاکہ کاروائی کرنے والا آ کہاں سے رہا ہے, جا کہاں سے رہا ہے, اندر آیا تو گیا کدھر سے. یہ سچ یہ چھوٹے چھوٹے کلو جو ہوتے ہیں نا وہ پولیس کو آسانی ہوتی ہے ملزم کو پکڑنے میں. تو خیر وہ ساری چیزوں کو دیکھتی ہوئی پھر وہاں سے روانہ ہوئی اور وہاں سے گھومتی ہوئی اپنے کشتی رانی کا جو تالاب ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے اور کافی بڑا رقبہ بھی ہے, ادھر کو بھی آپ استعمال میں لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں درختوں کی تعداد کچھ کم ہے, اوپن ایریا ہے, یہاں کیمرہ بآسانی آپ کا جو ہے وہ یوز ہو سکتا ہے. چلتے چلتے ہدایت دیتے ہوئے یہ گئی ہیں آپ کے گیٹ نمبر 3 میں کہہ لیتا ہوں. یہ جو گارڈن سے جو رستہ آ رہا ہے وہ جو آپ کیا کہتے ہیں کہ صاحب رام سوامی وغیرہ ادھر سے جو روڈ آ رہی ہے اور نکلنے کے بعد یہ جاتی ہے سیدھا اپنا گارڈن لسبیلا کی طرف. اس والے گیٹ پہ پہنچتی ہیں, وہاں پر بھی وہ اس کا بھی معائنہ کرتی ہیں. یہاں پہ بھی ایس ایچ او گارڈن ہمارے امداد علی ان کو جو ہے تفصیلات فراہم کرتے ہیں. فہیم خان ان کو یہاں پہ بھی تفصیلات فراہم کرتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات پوچھی کیا یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کی آئی ڈی آپ چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, اس کو بھی ذرا دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ جہاں آنے والے وزٹر اپنے آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کے آئیں تاکہ ان کو بھی چیک کر لیا جائے. ظاہر آپ انٹری نہیں کر سکتے لیکن ان کو آپ آئی ڈی سے بھی چیک کر سکتے ہیں, آئی ڈی کارڈ سے. پاکستان کا قومی شناختی کارڈ یا کوئی اور آپ کی شناختی کوئی علامت ہے تو آپ وہ ضرور ساتھ اس کو چیک کر لیں. اس کے بعد وہ وہاں سے پھر روانہ ہوتی ہیں اور وہ اپنا جو فاؤنٹین ہے, قدیم فاؤنٹین جو انگریزوں نے بنایا تھا, اس کے جو اطراف لان ہے اس میں خواتین بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور مستقل بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تھک جاتے ہیں تو وہاں بیٹھتے ہیں. تو اس کو بھی انہوں نے دیکھا کہ صاحب یہ لان ہے, یہاں پہ بھی آپ اس کو اوپن جگہ ہے, درخت نہیں ہے اتنے زیادہ, یہاں کو بھی اس کو بھی استعمال کر کے ایک بڑے رقبے کو آپ جو ہے چاروں طرف سے گیٹ آپ کے یہاں سے دکھتے ہیں تو آپ ان کو بھی جو ہے استعمال میں لا سکتے ہیں. وہاں سے اے ایس پی ہماری شیلا قریشی آہستہ آہستہ پھر روانہ ہوتی ہیں اور مغلیہ گارڈن کے پاس سے ہوتے ہوئے, کیونکہ مغلیہ گارڈن کی دیوار ہائٹ اس کی ہائٹ اچھی ہے, اس کو دیکھ کے انہوں نے وہاں پہ بھی کیمرے کی تجویز پیش کی تاکہ مغلیہ گارڈن اندر سے کور ہو, باہر سے دونوں روٹیں ان کی کور ہو جائیں گی. ایک 4 نمبر گیٹ ادھر سے فاؤنٹین سے پورا بڑا والا ایریا جو ہے وہ کور ہو جائے گا. وہاں سے وہ چلتی ہوئی گئی ہیں ہاتھی کے کیچ کے پاس. ہاتھی کے کیچ کے پاس جانے کے بعد وہاں سے گزرتے ہوئے اس کا بھی معائنہ کرتی ہیں اور وہاں سے یہ پہنچتی ہیں وہاں جہاں جھولے لگے ہوئے ہیں اور جو جھولے والی امپورٹنٹ جگہ ہے وہاں ہمیشہ خواتین بچوں کا رش رہتا ہے. کشتی چل رہی ہوتی ہے, اڑ رہی ہوتی ہے فضا میں, بچے خواتین بچوں کا رش ہے. یہ ابھی بھی کشتی کے پاس کھڑی ہوئی ہیں اور وہاں پہ بھی وہ اتنی جو جگہ بھی تھوڑا چھوٹی سی ہے لیکن یہ وہاں پہ بھی انہوں نے جہاں بتایا کہ صاحب اس جگہ کو آپ نے بھرپور استعمال میں لینا ہے اور اس کو فوکس کرنا ہے. ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ڈائریکٹر چڑیا گھر فہیم خان بھی ان کو بتا رہے ہیں کہ صاحب یہاں کیا کیا ہم اقدامات لینے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ جھولے والوں نے اپنے
कैमरे लगाए हुए हैं। ये झूले वालों ने अपना मुकम्मल इंतजाम किया हुआ है और पूरी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी और आगे चीजें, कामयाब चीजें बताऊंगा, आगे इकदाम क्या किए गए प्राइवेटली। उसके बाद वो यहां से फिर रवाना होती हैं और फिर इनको तफसीलात फराम की जाती है। पोलियो वाले यहाँ बैठे थे, उनको भी चेक करती हैं और पोलियो के स्टॉल के पास भी वो रुकती हैं, वहाँ भी उनको पोलियो वालों से भी मुलाकात करती हैं, देखती हैं। वहाँ पे भी डायरेक्टर शफी खान बताते हैं कि हम कौन कौन से इकदाम साथ में कर रहे हैं, खवातीन बच्चे आते हैं। वहाँ से निकलने के बाद ये विजिट तकरीबन इनका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और ये एंड पॉइंट था। और एंड पॉइंट में उन्होंने इस एएसपी शैला कुरैशी ने, बज़ाहिर आप समझ रहे होंगे कि वो घूम रही थी, घूम नहीं रही थी, उन्होंने बड़ा स्टडी वर्क किया। और स्टडी वर्क इसलिए किया, इन्होंने बहुत सी चीज़ें यहाँ से देखनी थी वो देखी और जो समझ सकती थी वो समझा। और एक पुलिस अफसर होने के नाते यकीनन इतनी तो इनकी तरबियत ही महकमे की तरफ से हो चुकी होगी कि इस पोस्ट पे हैं, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भाप ली होंगी। इस मौके पर हमने इनसे बातें की, हमने इनसे पूछा, तो इन्होंने हमें बताया क्या। आइए पहले वो सुनवाते हैं कि विजिट का मकसद क्या था। तो पहले वो सुनिए कि एएसपी शैला कुरैशी क्या कह रही हैं, सुनाइए इनको ज़रा। गार्डन ज़ू जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है और यहाँ पर डेली बेसिस पर तकरीबन 10 से 15 अफराद जो हैं वो विज़िट करते हैं, 10 से 15 हज़ार अफराद। और ना सिर्फ विज़िट करते हैं बल्कि एक चीपेस्ट सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट है कि फैमिली जो है यहाँ पर आकर अवेल करती हैं और बहुत खुश खुर्रम यहाँ से होकर जाते हैं। सो इतनी अफरा तफरी के दौर के अंदर ये इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। और देखा ये गया कि हमने जैसे कि गवर्नमेंट आपने मेंशन किया कि बहुत ज़्यादा इंतजाम कर रही है, सिक्योरिटी के हवाले से मेजर्स लेने की ज़रूरत है, तो हम इसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। और गार्डन की सिक्योरिटी के हवाले से जायज़ा ले लिया गया है। बाकी काफ़ी सारा एरिया तो इसका ऑलमोस्ट सिक्योर ही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें पिकेट्स बनाने की ज़रूरत है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करने की, ताकि हम फर्दर सिक्योरिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। केएमसी से हमारी अपील भी है कि वो फौरी तौर पे इस इशू को टेकअप करे और हाई अप्स के ज़रिए जैसे भी होता है इसको रिजॉल्व करे और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा का एक कंट्रोल रूम बनाया जाए, जिसके ज़रिए पूरे ज़ू को जो है वो कर्टेल किया जाए, उसे बैठकर ऑब्जर्व किया जाए। ना सिर्फ सर्वेलेंस अच्छी होगी बल्कि यहाँ पर आने वाले लोग भी सिक्योर फील करेंगे और ये एक बहुत बड़ा जो है वो इनकम का भी ज़रिया है, जिससे हम, और ये पाकिस्तान का फ़ौना यहाँ पर सेव किया गया और आवाम के लिए तफरी का बाइस बना, तो उनको भी बच्चे जो देखते हैं खुश होते हैं, महसूस होते हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस और हाई अप्स भी यहाँ पर ख़ुद भी आते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे कम से कम सीसीटीवी कैमराज और बार्ब वायर वगैरह मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे लगाकर इसको स्ट्रेंथन किया जाए। सुना आपने? ये थी एएसपी शैला कुरैशी जो यहाँ विजिट करने आई थी, चीज़ों को देखने आई थी। उसके बाद यकीनन कम उम्र एएसपी के ओहदे पे तैनात हैं। पुलिस अफसर अपनी जगह, पुलिस अफसर होना अपनी जगह। एक लड़की भी है और इतनी से इतनी हुई, एक शौक दिल में जब जू के अंदर हो ना कहीं ना कहीं तो दिल कहता है कि यार चिड़ियाघर देख लो। लेकिन एएसपी के ओहदे पे तैनात है तो वो थोड़ी सा बंधन इनके पास था, क्योंकि ये विजिट पे आई थी किसी और चक्कर में। यहाँ के जो खवातीन बच्चे इनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए, तो जहन में वो होगा लेकिन अंदर से एक दिल तो मान रहा होगा ना कि हम कराची चिड़ियाघर भी देखें। तो इन्होंने इस दौरे के दौरान जहाँ चश्मा लगाया हुआ था उस दौरान उन्होंने पूमा को भी देख लिया होगा, सफ़ेद शेर भी शायद ऐसे देख लिया होगा। लेकिन बंदिश तो थी, एक पुलिस अफसर है, लेकिन दिल फिर दिल होता है। यकीनन लड़की भी है, बहन भी होगी, किसी की बेटी भी है, ये काबिल एहतराम है हमारे लिए। मुमताज़ महल जाती हैं। मुमताज़ महल में जाके, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ बड़े बड़े लोग आके टिकते हैं, रुकते हैं, क्योंकि छोटे से थे उस वक्त से ये देखते हुए आ रहे हैं कि मुमताज़ महल जो है चिड़ियाघर में एक पहचान है। यह हमारी एसपी शैला कुरैशी वहाँ भी जाती हैं मुमताज़ महल में और उसको देखते हैं। ये वाहिद मुकाम था चिड़ियाघर में, पूरा वाहिद मुकाम था। चश्मा लगा के हाथी देखनी, पूमा देखनी एक मजाक था, लेकिन ये वाहिद मुकाम था। एक एएसपी ने अपना फर्ज अदा किया, अपना सब चीज़ देखी। लेकिन बता रहा हूँ लड़की है ना, किसी की बहन बेटी भी है, उसका दिल थोड़ा सा वो हुआ तो वो मुमताज़ महल, वो भी हमारे डायरेक्टर चिड़ियाघर फ़हीम खान ज़बरदस्ती उनको ले गए कि मैडम ये बहुत अच्छा है और ये वो। बहरहाल उन्होंने वो देखा। अब मैं इनसे पूछता हूँ, मैंने इनसे पूछा
کہ آپ خاتون ہے, پولیس افسر ہے, لیکن دل میں تھوڑا سا تو آیا ہوگا نا, چڑیا گھر دیکھ لیتی, پورے ہی دیکھ لیتے, کھل کے دیکھ لیتے. اب میٹرو بنتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, آئی جی جیل خانہ جات گھوم رہے تھے, آپ بھی دیکھ لیتی ہیں. ایس پی بہرحال یہ ہماری ایس پی شیلا قریشی بتا کے آ رہی ہیں کہ یہ خود زولوجسٹ بھی ہیں. ایک اور انکشاف, ایس پی شیلا قریشی زولوجسٹ بھی ہیں. سنیے انہی کی زبانی. میں خود زولوجسٹ ہوں تو میرا دل چاہتا اور میرا انٹرسٹ بھی ہے اینیملز میں, تو میں نے یہاں پہ جو ان کے اسٹاف سینئر آفیسرز ہیں ان سب سے میں نے ڈسکس بھی کرتی گئی, ٹائم بینگ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی گئیں وہ ساری چیزیں ان سے ڈسکس. لیکن ان کے ایشوز بھی ہیں کافی سارے. اینیملز جس طرح سے ٹیک اپ کیے جانے چاہیے, ان کا خیال کیا جانا چاہیے, وہ چیز نہیں ہو رہی بیکاز آف دا لیک آف فنڈس کہہ لیں یا اور دیگر ریسورسز, میگر ریسورسز میں رہتے ہوئے یہ اینیملز کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ اپنی ان کی ضروریات سے بڑھ کر یہ خدمات کر رہے ہیں. لیکن ان کو اینیملز کے لیے بہت زیادہ ان کو پراسپر کرنا چاہیے اس لحاظ سے, تاکہ اب دیکھ رہے کہ پورے جو زو کی جان ہے وہ ایک انارکلی ہے. بچپن سے ہم بھی آتے تھے اور رائڈ کیا کرتے تھے, لیکن آج ہم اس کو مس کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہاں نہیں ہے. تو چھوٹے سائز کے بیبی ایلیفنٹس, اب وہ ان کو ٹائم لگے گا بڑھنے میں, گروتھ میں, تو بچوں کو بھی مزید 7-8 سال انتظار کرنا پڑے گا. تو بڑے سائز کے ہاتھی اگر آ جائیں فی الوقت تو بچوں کی جو خوشیاں ہیں وہ دوبالا ہو جائیں گی. آپ نے لاکھ پولیس افسر ہو, بڑی افسر ہو, سب کچھ ہو, دل تو خیر وہ بچوں والا. ہمت ہے, طاقت ہے, اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, عزت دی ہوئی ہے, ماں باپ کی دعائیں ہوں گی, اور پھر ہماری بھی دعائیں ان کے ساتھ ہے. جو عزم ان کا دیکھ رہا ہوں میں کہ خواتین بچوں کے ساتھ کس طرح یہ ان کو سیکورٹی فراہم کر رہی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا سا, خواتین بچوں کو بھی تو دیکھیے. یہ ایک خیمہ ہے, دیکھا آپ نے, اس میں 2 کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی فیملی یہاں گھوم رہی ہے, پھر رہی ہے. ان کے کیمرے میں نہیں آنا چاہ رہی تھی, ان کی دادی ہے یا نانی ہے وہ ذرا سائڈ میں ہو گئی. لیکن یہ دیکھیں آپ کے 2 خوبصورت سے بچے بھی یہاں ایک خیمے کے اندر سو رہے, لیٹے ہوئے. اب ان کے ساتھ جو بڑے آئے ان کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ خاتون ایک بچے کو لے کے آئی ہیں, کہنے بھائی دیکھ لو ان کو, چھبی دیکھ لو. ساتھ میں خود بھی آ گئی ہے نا, خود بھی آنا ضروری تھا تو بچے کے ساتھ تو فائدہ ہوتا ہے. وہ بچے کو کھلا رہی ہیں اس پہ, اپنی گاڑی پہ, بچوں کی گاڑی پہ. بچے نے بھی چھلانگیں ماری, موقع دے دیا کہ آپ بھی ٹی وی پہ آ جاؤ. یہ بھی ٹی وی پہ آ گئی, اور یہ کہہ رہی ہیں میں ہوں ہینڈ فری. یہ کہہ رہی ہیں میں ہوں ہینڈ فری. اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ سب کتنے خوش ہیں یہ لوگ. یہاں اور بچے بھی آ گئے, اور بچے بھی آ گئے. فوٹو سیشن شروع ہو گیا. میٹرو ون ہو تو فوٹو سیشن تو ہوگا بھائی, فوٹو سیشن تو ہوگا. یہ دیکھ لیں سب بچے فوٹو سیشن کرا رہے ہیں کیسے مزے سے. یہ بھی آ گئے, یہ بھی وہ بھی آ گئی. وہ بچے لے کے ٹہل رہی ہیں, ٹرالی بھی چلنے لگی. یہ خوبصورت قدرتی خوشی ہے, اور بالکل کوئی ایکٹنگ نہیں, کچھ نہیں, بالکل نیچرل تصویر ہے. اس سے ہم نے پوچھا, اس لڑکی سے ہم نے پوچھا بھائی کیسا تھا چڑیا گھر, اس نے کیا بتایا پہلے وہ بھی سن لیجیے. چڑیا گھر بہت اچھا ہے, بہت اچھا لگا یہاں آ کے, گھوم کے بہت مزہ آیا. بہت اچھی جگہ ہے. میں آئی, فرسٹ ٹائم آئی ہوں میں چڑیا گھر, مجھے بہت اچھا لگا, گھوم کے بہت مزہ آیا. بہت اچھی جگہ ہے, صفائی ستھرائی بھی بہت اچھی ہے, بہت اچھا لگا. جانور بھی بہت پیارے پیارے ہیں, بہت مزہ آیا. یہ چھوٹا سا بچہ کیا کہہ رہا ہے, جس کو فوٹو سیشن کرایا نا اکیلا تھا, یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کی بھی سن لو بھائی. پاکستان زندہ باد بھی بول رہا. یہ بالکل نیچرل ہے. تمام قومیتوں کے لوگ, تمام مذاہب کے لوگ, سب لوگ آتے ہیں یہاں پر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ایس پی ہماری شیلا قریشی یہاں سے چلی گئی تو ہماری بات ہوئی ایس ایچ او گارڈن امداد علی صاحب سے کہ بتائے یار یہ کیا مسئلہ ہے. تو وزٹ تھا, کیا تھا, یہ تو انہوں نے کیا بتایا وہ بھی سن لیجیے. لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا پولیس کا اولین فرض ہے. سندھ گورنمنٹ, پولیس ڈپارٹمنٹ اور تمام فورسز, رینجرز, پاکستان آرمی, نیوی, ایف سی, تمام اپنی اپنی جگہ پہ اپنے سروسز کر رہے ہیں. لیکن آج حالات کے حساب سے ہم نے یہ چیز کی ایک ضرورت میں فیل کی کہ ہمارے پاس ایک زو گارڈن ہے. جیسے اسکولز اور ان تمام کی سیکیورٹی کا خیال رکھا جا رہا ہے, تو زو بھی ایک پبلک پوائنٹ ہے. اور آج ایک سرپرائز وزٹ تھی. صرف ہم نے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کو انفارم کیا تھا کہ ایک وزٹ پہ کر رہے ہیں, جو اس وقت کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اوور آل سٹی اور پورے کنٹری کی. تو ہم نے پورا تھرلی آج چیک کیا. بہت ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے جو کے ایم سی اور زو گارڈن اتھارٹی نے کور کی ہوئی ہے.
لیکن 2-3 چیزیں جو پوائنٹ تھی کہ یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ آرمڈ ہونے چاہیے، جن کی پوائنٹ ہم نے کی ہوئی ہے انشاءاللہ ود ان 2-3 ڈیز اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا، جہاں پہ تمام ایکسپرٹ جو سنیپرس وہاں بٹھائے جائیں گے، جو کہ ہم نے جو ہماری ایریا کے اسکولس ہیں وہاں بھی بٹھا دیے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہماری ایریا میں ہم کوئی کارروائی نہیں کرنے دیں گے ان کو۔ جناب نے یہ کہہ رہے ہیں پولیس رینجرز یہ وہ سب لگے ہوئے ہیں، یہ ثابت کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں۔ پہلے سن لیں ڈائریکٹر چڑیا گھر فہیم خان کیا بتا رہے ہیں، یہ بھی سن لیں پہلے۔ جو بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں لوگوں کی جان و مال کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ کر رہے ہیں، اور یہ اسی سلسلے کا اسٹیپ ہے، اور انشاءاللہ میں کبھی امید رکھتا ہوں ہماری جو اتھارٹی ہے، ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ہیں سجاد عباسی صاحب، وہ کافی سنسیئر رہتے ہیں زو کے میٹرز میں، اور میں انشاءاللہ کل ہی ان کو یہ نوٹ شیٹ جو ہے تھرو اپنے سینئر ڈائریکٹر جو ٹپ کروں گا کہ یہاں پر ان ایمرجنسی کم سے کم گیٹس پر 8 کیمراز لگا دیے جائیں تاکہ آؤٹ اور ان جو ہے وہ جو ہے پراپر طریقے سے واچ کیا جا سکے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے میں نے اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں، کیونکہ میں یہاں فیلڈ میں ہوتا ہوں، بچے بھی ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مس ہیپ ہو کہ کوئی اگر کسی ایک ماں کا بھی بچہ اگر کسی نیگلیجنسی یا غفلت کی وجہ سے بچھڑ جاتا ہے، تو اس حوالے سے ان چیزوں کی ضرورت ہے کراچی زو میں کہ سی سی ٹی کیمراز ہوں، واک تھرو گیٹ ہوں، یہ تمام فیسلٹیز بہرحال کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ عوام کو مہیا کرے، اور انشاءاللہ العزیز کراچی میٹروپولیٹن اپنا یہ فرض پورا کرے گی۔ سنا آپ نے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کہہ رہے تھے نا امداد علی ایس ایچ او گارڈن پولیس رینجرز یہ وہ اور نیوی اور لیوز اور ایف سی، اب میں ثابت کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے 21 یا 22 اگست عید الفطر کا دوسرا دن تھا، کراچی چڑیا گھر میں خواتین بچوں کا ہجوم تھا، 2012 22 اگست 2012 اچانک بم کی اطلاع آ جاتی ہے، بم 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 بم، سب کو خالی کرایا جاتا ہے، رینجرز اور پولیس سب سے پہلے پہنچتی ہے، امداد علی گارڈن ایس ایچ او گارڈن یہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں، رینجرز ان کے ساتھ آتی ہے، اس کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ آتا ہے اور وہ چیک کرتا ہے 33 ایکڑ کے رقبے کو، جھولے والی سائڈ پہ بم کی اطلاع تھی، سب کو چیک کرتا ہے، ڈسٹ بین یہ وہ، بڑا بھائی وہاں ہنگامہ ایک مچ گیا، اور کراچی چڑیا گھر کو پھر کلیئر قرار دیا گیا کہ نہیں بھائی کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک سب سے بڑا واقعہ ہوا تھا کراچی چڑیا گھر میں 22 اگست 2012 کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 27 جنوری 2014 کو جو میں نے دکھایا تھا فلاور شو ہوا تھا، قائم علی شاہ نے 3 بڑے جانور دینے کا اعلان کیا تھا، وہ تو وعدہ وفا نہیں ہوا، لیکن یہاں پر کراچی چڑیا گھر نے آزمائشی طور پر اس فلاور شو میں سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرے، اپنے کیمرے جو لگائے تھے وہ اپنی مدد آپ کے تحت لگائے تھے، کسی کہے کہ ایک پیڑ کے اوپر، اس وقت بہت رش تھا، تو وہ لگائے تھے خواتین بچوں کے تحفظ کے لیے۔ بلدیہ اچھا یہ لگائے تھے، بلدیہ عظمیٰ کراچی نہیں دیکھتی، یہ انہوں نے لگائے تھے کہ انتظامیہ نے کہ تھوڑا سا کچھ کنٹرول میں رہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بچی کالے کپڑے پہنے گھوم رہی ہے، یہ بچی کالے کپڑے پہنے گھوم رہی ہے، یہ اس لیے گھوم رہی ہے، یہ ماتم کر رہی ہے، یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو بیدار کر رہی کہ بھائی اللہ کے واسطے جاگو یار۔ ایس پی شیلا قریشی یہاں آ گئی، ایس ایچ او وغیرہ یہ سب گھوم رہے ہیں، چڑیا گھر کی انتظامیہ 88.8% ریونیو دے رہی ہے، باہر اس کو ذکر نہیں کرتا، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لے جاتا ہے فنڈ، جو دکان ہے 250 اس کے کرایہ لے جاتا ہے، جو منیمم ہے، اگر وہ آپ ریوائز کر دو اور آمدنی بڑھ جائے، وہ آپ نے سوچا ہی نہیں، جو آ رہا ہے وہی کافی ہے، پتہ نہیں آ بھی رہا کہاں جا رہا ہے، کوئی لے آ رہا ہے، یہ تو بعد میں بتاؤں گا، تو وہ کہاں جا رہا ہے، آپ ریونیو نہیں بڑھا رہے اپنا۔ بہرحال یہ سارے پیسے ہونے کے باوجود بلدیہ عظمیٰ کراچی یہاں سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرے نہیں لگا سکی۔ 1 سال پہلے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے سروے کیا تھا اور تجویز دی تھی 40 کیمرے لگنے چاہیے، 40 کیمرے لگنے چاہیے، اس لیے کہ منی پاکستان ہے، خواتین بچے یہاں آتے ہیں، خوبصورت خوبصورت معصوم بچے یہاں آتے ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر یہاں سے کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ اس 33 ایکڑ کے رقبے پہ ذمہ داری بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ہے، اے ایس پی شیلا قریشی کی نہیں ہے، ایس ایچ او گارڈن امداد علی کی نہیں ہے۔ اب سن لو امداد علی ایس ایچ او گارڈن کی، آپ نے تو 40 سٹی وارڈن رکھے تھے، وہ بھی غائب کر دیے، 25 رہ گئے، کچھ سیکورٹی چڑیا گھر کی ہے۔ یہ امداد علی ایس ایچ او گارڈن نے اپنے سادہ کپڑوں میں اہلکار چھوڑے ہوئے شفٹوں میں، تاکہ کوئی مس ہیپ نہ ہو۔ اس کا کیا کام ہے ایس ایچ او گارڈن کا؟ اس نے اپنے سادہ کپڑوں میں اہلکار پھیلائے ہوئے چڑیا گھر میں، کوئی مس ہیپ نہیں ہونا چاہیے،
पकड़ लो गुत्थी से उसको, जो इस मिनी पाकिस्तान खूबसूरत गुलदस्ते के अंदर जहाँ खवातीन बच्चे खूबसूरत गुले दाऊदी मोतिया गुलाब जैसे फूलों जैसे मोती के फूलों जैसे खुशबू बिखेरते ये खवातीन बच्चे, इनको कोई हाथ ना लगा सके, टच नहीं कर सके। अभी तक चिड़ियाघर बचा हुआ, कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ इस चिड़ियाघर से। अगर कोई बच्चा हुआ होता है, कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आप होगे, लेकिन ये कि SHO गार्डन को सलाम है, सादा कपड़ों में लोगों को रखा हुआ है। रेंजर्स के खुसूसी लोग जो यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अब ये भी हमें पता है, उन्होंने भी अपने एहलकार छोड़े हुए ताकि यहाँ कोई घुस के कोई ऐसी हरकत ना कर सके। बल्दिया उस्मा कराची फौरन CCTV फुटेज कैमरे लगा दो इधर, यहाँ पे भी और चारों तरफ रोडों पर भी, ताकि ये गिरफ्त में आ जाएं। अगर कोई मिसावल तो होगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पुलिस रेंजर्स ने फोकस किया हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप कोशिश कर लो तो अच्छा है, लेकिन मेरे पास एक इतला ये है, 16 लाख का एक टेंडर आपने मंजूर कर लिया है वॉक थ्रू गेट का। 16 लाख का टेंडर, मैं ख्याल आइंदा हफ्ते में शायद वॉक थ्रू गेट लग जाए। CCTV फुटेज कैमरे 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए खर्च होंगे, वो आपसे खर्च नहीं किए जा रहे, वो आपसे खर्च नहीं किए जा रहे। देखो इन खवातीन बच्चों को यहाँ से जितना रेवेन्यू आप लेते हो, आज तक आपने दिया क्या है? चिड़ियाघर को कोई आमदनी आप नहीं देते, कोई बराह रास्त कोई पैसे इनको नहीं मिलते। ना इनको एंटी करप्शन पकड़ सकती है, नैब पकड़ सकती है, इनके अफसर को कोई नहीं पकड़ सकता। इस इदारे को पैसे मिलते ही नहीं, इनके अफसर भरी जिम्मा है। एंटी करप्शन भी नहीं पकड़ सकती, यहां तो पैसे आते ही नहीं है, आते वहां चले जाते हैं। इनको अलग से पैसे ही नहीं मिलते, ग्रांट व्रांट भी नहीं मिलती कि ये हिसाब देना पड़ जाए। हिसाब तुम ही लोग दोगे, बल्दिया उस्मा कराची वाले। ADP से काम होता है, यहाँ से जितना नीलामी होती है उसके पैसे भी तुम लोग ले जाते हो, सब ले जाते हो। चिड़ियाघर की इंतजामिया लॉलीपॉप खा रही है। आधा बस।